ہجرت مدینہ۔ اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، مسلمانوں کو دارالامان یعنی مدینے کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے منتظر تھے۔ مکہ کے باہر اطراف میں جو صاحب اثر مسلمان ہو چکے تھے، وہ جانثارانہ اپنی حفاظت کی خدمت پیش کرتے تھے۔ قبیلہ دوس ایک محفوظ قلعے کا مالک تھا۔ اس کے رئیس طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ نے اپنا قلعہ پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں ہجرت کرائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرمایا۔ اسی طرح بنی ہمدان کے ایک شخص نے بھی یہی خواہش کی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ شرف صرف انصار کے لیے مخصوص کیا تھا۔ چنانچہ قبل ہجرت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک پرباغ و بہار مقام ہے۔ خیال تھا کہ وہ یمامہ یا حجر کا کوئی شہر ہوگا، لیکن وہ شہر مدینہ نکلا۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین مدینہ پہنچ چکے تو وحی الہی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا۔ دارالندوہ میں قریش کا اجتماع۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑتے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے۔ اس بنا پر انہوں نے دارالندوہ میں جو دارالشورا تھا اجلاس عام طلب کیا۔ ہر قبیلہ کے رؤسا یعنی عتبہ، ابو سفیان، جبیر بن مطعم، نضر بن حارث بن کلدہ، ابو البختری ابن الشام، زما بن اسود، حکیم بن حزام، ابو جہل، نبی و منبع، امیہ بن خلف وغیرہ سب شریک تھے۔ لوگوں نے مختلف آراء پیش کیں۔ ایک نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے۔ دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے۔ ابو جہل نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص کا انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے۔ اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بڑھ جائے گا اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس رائے پر اتفاق ہو گیا اور رات کے وقت آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اہل عرب مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلیں تو اپنے ارادوں کو انجام تک پہنچایا جائے۔ مکہ سے روانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریش کو اس قدر عداوت تھی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جس وقت کافر تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا نکال دیں، اور طرح طرح کے فریب کرتے تھے، اور تدبیر کرتا ہے اللہ، اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والے ہیں۔ اور یہ دعا تلقین کی گئی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ اور یہ دعا مانگیے کہ اے پروردگار مجھ کو سچا پہنچانا پہنچا دیجئے اور سچا نکالنا مجھ کو نکالیے، اور اپنے پاس سے مجھ کو ایک حکومت اور نصرت عطا فرمائیے۔ اس بنا پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ ہجرت سے 2-3 روز قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پر گئے۔
دستور کے موافق دروازے پر دستک دی، اجازت کے بعد گھر میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہایت بے تابی سے کہا، میرا باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہو، کیا مجھ کو بھی ہمراہی کا شرف حاصل ہوگا؟ ارشاد ہوا، ہاں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے لیے 4 مہینے سے 2 اونٹنیاں ببول کی پتیاں کھلا کھلا کر تیار کی تھیں۔ عرض کی کہ ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا مگر بکنی مت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجبوراً قبول کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن اسماء رضی اللہ عنہ نے، جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، سفر کا سامان کیا، 2-3 دن کا کھانا ناشتہ دان میں رکھا۔ نطاق، جس کو عورتیں کمر سے لپیٹتی ہیں، پھاڑ کر اس سے ناشتہ دان کا منہ باندھا۔ یہ وہ شرف تھا جس کی بنا پر آج تک ان کو ذات النطاقین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے، کعبے کو دیکھا اور فرمایا، مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پہلے سے قرارداد ہو چکی تھی۔ دونوں اصحاب پہلے جبل ثور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے۔ غار ثور۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ، جو نوخیز نوجوان تھے، شب کو غار میں آتے اور صبح سویرے شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورہ کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام رات گئے بکریاں چرا کر لاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کا دودھ پیتے۔ اسی طرح 3 راتیں غار میں گزریں۔ صبح کو قریش کی آنکھیں کھلیں تو گھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ ظالموں نے آپ رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس رکھا اور پھر چھوڑ دیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک آ گئے۔ آہٹ پا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غمزدہ ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، یعنی اے ابو بکر ان 2 کے ساتھ تیرا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہے۔ زہری اور عروہ بن زبید سے مروی ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت حزین اور غمگین ہیں تو یہ ارشاد فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی تو بالکل غم نہ کھا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ، جب وہ دونوں غار میں تھے تو پیغمبر علیہ السلام اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے، تو بالکل غم نہ کھا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بس اللہ نے اس پر اپنی خاص تسکین نازل فرمائی اور قوت دی اس کو ایسے لشکروں سے جس کو تم نہیں دیکھتے تھے، اور کافروں کی بات نیچی کی اور اللہ کی بات تو ہمیشہ ہی اوپر رہتی ہے، اور اللہ تو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ چوتھے دن آپ غار سے نکلے۔ عبداللہ بن عریقت ایک کافر جس پر اعتماد تھا رہنمائی کے لیے اجرت پر مقرر کر لیا گیا تھا۔ وہ حسب وعدہ صبح کے وقت اونٹنیاں لے کر غار پر حاضر ہوا۔ متعارف اور مشہور راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستے سے ساحل کی طرف سے لے کر مدینے کو چلا۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کے بعد کچھ لوگ میرے والد کے گھر پر آئے، جن میں ابو جہل بھی تھا۔ پوچھا
تیرا باپ کہاں ہے؟ میں نے کہا واللہ مجھ کو معلوم نہیں۔ ابو جہل نے اس زور سے میرے تماچا مارا کہ جس سے میرے کان کی بالی گر پڑی۔ قصہ معبد۔ غار سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کا راستہ لیا۔ راستے میں معبد کے خیمے پر گزر ہوا۔ معبد ایک نہایت شریف اور مہمان نواز خاتون تھیں۔ خیمے کے دالان میں بیٹھی رہتی تھیں۔ قافلہ نبوی کے لوگوں نے معبد سے گوشت اور کھجور خریدنے کی غرض سے کچھ دریافت کیا مگر کچھ نہ پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر جو خیمے پر پڑی تو خیمے کی ایک جانب میں ایک بکری دیکھی۔ دریافت فرمایا یہ کیسی بکری ہے؟ معبد نے کہا کہ یہ بکری لاغر اور دبلی ہونے کی وجہ سے بکریوں کے ساتھ جنگل نہیں جا سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں کچھ دودھ ہے۔ معبد نے کہا اس میں کہاں سے دودھ آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا مجھ کو اس کا دودھ دھونے کی اجازت ہے؟ معبد نے کہا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں، اگر اس میں دودھ ہو تو آپ ضرور دھو لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھن پر دست مبارک رکھا۔ تھن دودھ سے بھر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ دھونا شروع کیا۔ ایک بڑا برتن جس سے 8-10 آدمی سیراب ہو جائیں دودھ سے بھر گیا۔ اول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معبد کو پلایا یہاں تک کہ معبد سیراب ہو گئی۔ پھر بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو پلایا اور اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دودھ دوہا یہاں تک کہ وہ بڑا برتن بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ برتن معبد کو عطا کیا اور معبد کو بیعت کر کے روانہ ہوئے۔ جب شام ہوئی اور معبد کے شوہر ابو معبد بکریاں چرا کر جنگل سے واپس آئے، دیکھا کہ ایک بڑا برتن دودھ سے بھرا رکھا ہے۔ بہت تعجب سے دریافت کیا اے معبد یہ دودھ کہاں سے آیا؟ اس بکری میں تو کہیں دودھ کا نام بھی نہیں تھا۔ معبد نے کہا آج یہاں سے ایک مرد مبارک گزرا، اللہ کی قسم یہ سب اسی کی برکت ہے، اور تمام واقعہ بیان کیا۔ ابو معبد نے کہا ذرا ان کا کچھ حال تو بیان کرو۔ معبد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک اور خداداد عظمت و جلال اور وقار کا نقشہ کھینچا۔ ابو معبد نے کہا میں سمجھ گیا واللہ یہ وہی قریش والے آدمی ہیں، میں بھی ضرور ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ قصہ سراقہ بن مالک۔ قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو قتل کر دے یا گرفتار کر کے لائے، ہر ایک کے معاوضے میں علیحدہ 100 اونٹ انعام اس کو دیا جائے گا۔ سراقہ مالک بن جاشم راوی ہیں کہ میں اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے آ کر یہ بیان کیا کہ میں نے چند اشخاص کو ساحل کے ساتھ سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، میرا گمان ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رفقا ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں سمجھ لیا بے شک وہی ہیں، لیکن اس کو یہ کہہ کر ٹلا دیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رفقا نہیں بلکہ اور لوگ ہوں گے، مبادا کہ یہ شخص یا کوئی اور سن کر قریش کا انعام نہ حاصل کر لے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد میں مجلس سے اٹھا اور باندی سے کہا کہ گھوڑے کو فلاں ٹیلے کے نیچے لے جا کر کھڑا کرے، اور میں اپنا نیزہ لے کر گھر کی پشت کی جانب سے نکلا اور گھوڑے پر سوار ہو کر سرپٹ دوڑاتا ہوا چلا۔ جب سراقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہم پکڑے گئے، یہ شخص ہماری تلاش میں آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اور سراقہ کے لیے دعا فرمائی۔ اسی وقت سراقہ کا گھوڑا گھٹنوں تک پتھریلی زمین میں دھنس گیا۔ سراقہ نے عرض کیا کہ مجھ کو یقین ہے تم دونوں کی بد دعا سے ایسا ہوا ہے، آپ دونوں حضرات اللہ سے میرے لیے دعا کیجیے، اللہ کی قسم میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ جو شخص آپ کو تلاش کرتا ہوا ملے گا اس کو واپس کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اسی وقت زمین نے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور غلبہ عطا فرمائے گا، اور قریش نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل یا گرفتاری پر 100 اونٹ کے انعام کا جو اشتہار دیا تھا اس کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی، اور جو زادرہ میرے ساتھ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قبول نہیں فرمایا، البتہ یہ فرمایا کہ ہمارا حال کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ مزید احتیاط کی غرض سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ
ایک تحریر امن اور معافی کی مجھ کو لکھوا دیں۔ آپ کے حکم سے عامر بن فہیرہ نے ایک چمڑے کے ٹکڑے پر معافی کی سند لکھ کر مجھ کو عطا کی اور روانہ ہوئے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ سے فرمایا، اے سراقہ، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جس وقت تو کسریٰ شہنشاہ عجم کے کنگن کو پہنے گا۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب عجم فتح ہوا تو کسریٰ کا تاج اور اس کے کنگن اور دیگر زیورات مسجد نبوی میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے لا کر ڈال دیے گئے۔ فرمایا، بلاؤ سراقہ کو۔ سراقہ حاضر کیے گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سراقہ سے مخاطب ہو کر کہا، ہاتھ اٹھاؤ اور کہو، اللہ اکبر، حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے یہ کنگن کسریٰ سے چھینے اور ایک گنوار اور دہقان سراقہ نامی کو پہنائے۔ بعد ازاں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے وہ زیورات مسلمانوں میں تقسیم کر دیے۔ سراقہ کہتے ہیں، میں امان نامہ لے کر واپس ہوا اور جو شخص آپ کے تعاقب میں ملتا تھا اس کو واپس کر دیتا تھا اور کہہ دیتا کہ تمہارے جانے کی ضرورت نہیں، میں دیکھ آیا۔ اسی بارے میں سراقہ نے ابو جہل کو مخاطب بنا کر یہ کہا، ابا حکم واللہ لو کنت شاہدا لامر جوادی حین صاحت قوائمہ علمت ولم تشکک بان محمدا نبی ببرہان فمن ذا یقاومہ، یعنی اے ابو جہل، خدا کی قسم تو اگر اس وقت حاضر ہوتا کہ جب میرے گھوڑے کے قدم زمین میں دھنس رہے تھے تو یقین کرتا اور ذرہ برابر تجھ کو شک نہ رہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، دلائل اور براہین کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں، کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچے تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا کاروان تجارت شام سے واپس ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے سفید لباس پیش کیے۔ قصہ بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ۔ سراقہ کی طرح بریدہ اسلمی بھی ماہ 70 سواروں کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے تاکہ قریش سے 100 اونٹ انعام حاصل کر سکیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، تم کون ہو؟ جواب میں کہا، میں بریدہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف ملتفت ہو کر فرمایا، اے ابو بکر، ہمارا کام ٹھنڈا ہوا اور درست ہوا۔ پھر فرمایا، تم کس قبیلے سے ہو؟ بریدہ نے کہا، میں قبیلہ اسلم سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم سلامت رہے۔ پھر فرمایا، قبیلہ اسلم کی کس شاخ سے ہو؟ بریدہ نے کہا، بنی سہم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا حصہ نکل آیا، یعنی تجھ کو اسلام سے حصہ ملے گا۔ بریدہ نے دریافت کیا، آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹا عبداللہ کا اور رسول اللہ کا۔ بریدہ نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بریدہ بھی مسلمان ہوئے اور وہ 70 آدمی جو بریدہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھے وہ بھی سب کے سب مشرف باسلام ہوئے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینہ میں داخل ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک جھنڈا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عمامہ اتارا اور نیزے سے باندھ کر بریدہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو بریدہ رضی اللہ عنہ جھنڈا لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تھے۔ قبا، آمد اور تعمیر مسجد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کی خبر مدینہ منورہ پہنچ چکی تھی۔ مدینہ کا ہر فرد شوق دیدار میں چشم انتظار بنا ہوا تھا۔ جب آفتاب طلوع ہوتا تو آفتاب نبوت و رسالت کے طلوع کے انتظار میں مقام حرا پر آ کر کھڑے ہو جاتے اور دوپہر ہو جاتی تو لوگ اپنے گھروں کو واپس ہوتے۔ روزانہ یہی معمول تھا۔ ایک روز انتظار کر کے واپس ہو رہے تھے کہ ایک یہودی نے ٹیلے پر سے رونق افروز ہوتے دیکھا۔ بے اختیار پکار کر یہ کہا، اے بنی قیلہ، یہ ہے تمہارا بخت مبارک اور تمہارا مطلوب۔ قیلہ انصار کی جد کبریٰ یعنی اوس اور خزرج کی والدہ کا نام ہے۔ اس خبر کا کانوں میں پڑنا تھا کہ انصار والہانہ اور بیتابانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے دوڑ پڑے اور نعرہ تکبیر سے بنی عمرو بن عوف کی تمام آبادی گونج اٹھی۔
مدینہ طیبہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک آبادی ہے جسے قبا کہتے ہیں۔ یہاں انصار کے کچھ خاندان آباد تھے۔ سب سے زیادہ عمرو بن عوف کا خاندان ممتاز تھا اور اس خاندان کے سردار کلثوم بن ہدم تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبا پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ کے مکان پر قیام فرمایا۔ انصار ہر طرف سے جوک در جوک آتے اور جوش عقیدت میں عاشقانہ اور والہانہ سلام کے لیے حاضر ہوتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کے بعد 3 دن تک مکہ ہمیں قیام کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے وقت لوگوں کی جو امانتیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سپرد کرائے تھے ان امانتوں کو پہنچا کر قبا پہنچے۔ اکثر اکابر صحابہ کرام اجمعین رضی اللہ عنہم جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے مدینہ آ چکے تھے وہ بھی کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ کے گھر ہی میں اترے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، خباب رضی اللہ عنہ، سہیل رضی اللہ عنہ اور کئی اور صحابہ کرام اجمعین اب تک انہی کے مہمان تھے۔ قبا میں رونق افروز ہونے کے بعد سب سے پہلا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہ یہ کہ ایک مسجد کی بنیاد ڈالی۔ حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ کی ایک افتادہ زمین تھی جہاں کھجوریں سکھائی جاتی تھیں، یہیں دست مبارک سے مسجد کی بنیاد ڈالی۔ یہی مسجد ہے جس کی شان میں قرآن مجید میں ہے کہ لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين۔ ترجمہ: البتہ جس مسجد کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی وہ مسجد اس کی پوری مستحق ہے کہ آپ اس میں جا کر کھڑے ہوں۔ اس مسجد میں ایسے مرد ہیں کہ جو ظاہری اور باطنی طہارت اور پاکی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ مسجد کی تعمیر میں مزدوروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی کام کرتے تھے۔ بھاری بھاری پتھروں کے اٹھاتے وقت جسم مبارک خم ہو جاتا تھا۔ عقیدت مند آتے اور عرض کرتے ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ دیں، ہم اٹھا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی درخواست قبول فرماتے لیکن پھر اسی وزن کا دوسرا پتھر اٹھا لیتے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ بن رواحہ شاعر تھے، وہ بھی مزدوروں کے ساتھ شریک تھے۔ وہ یہ اشعار پڑھتے جاتے تھے: وہ کامیاب ہے جو مسجد تعمیر کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے اور رات کو جاگتا رہتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر قافیے کے ساتھ آواز ملاتے جاتے تھے۔ پہلا جمعہ 14 روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر کی طرف تشریف فرما ہوئے۔ راستے میں بنی سالم کے محلے میں نماز کا وقت آ گیا۔ جمعہ کی نماز یہیں ادا فرمائی۔ نماز سے پہلے خطبہ دیا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی نماز جمعہ اور سب سے پہلا خطبہ نماز تھا۔ وہ خطبہ یہ ہے جس کا ہر لفظ دریائے فصاحت و بلاغت کی گہرائی میں ڈوبا ہوا ہے اور جس کا ہر حرف امراض نفسانی کے لیے شفا اور مردہ دلوں کے لیے آب حیات ہے اور جس کا ہر کلمہ ارباب ذوق کے لیے رحیق مختوم سے کہیں زیادہ شیریں اور لذیذ ہے، یعنی الحمدللہ، اللہ کی حمد کرتا ہوں اور اسی سے اعانت اور مغفرت اور ہدایت کا طلبگار ہوں اور اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اس کا کفر نہیں کرتا بلکہ اس کے کفر کرنے والوں سے عداوت اور دشمنی رکھتا ہوں، اور شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، جن کو اللہ نے ہدایت اور نور حکمت اور موعظت دے کر ایسے وقت میں بھیجا کہ جب انبیاء اور رسول کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا اور زمین پر علم برائے نام تھا اور لوگ گمراہی میں تھے اور قیامت کا قرب تھا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے ہدایت پائی، اور جس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی وہ بلا شبہ بے راہ ہوا اور کوتاہی کی اور شدید گمراہی میں مبتلا ہوا۔ اور میں تم کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کو بہترین وصیت یہ ہے کہ اس کو آخرت پر آمادہ کرے اور تقوی اور پرہیزگاری کا اس کو حکم دے۔ پس بچو اس چیز سے کہ جس سے اللہ نے تم کو ڈرایا ہے، تقوی سے بڑھ کر کوئی نصیحت اور موعظت نہیں، اور بلا شبہ اللہ کا تقوی اور خوف آخرت کے بارے میں سچا معین اور مددگار ہے۔ اور جو شخص ظاہر و باطن میں اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر لے
جس سے مقصود محض رضائے خداوندی ہو، تو یہ ظاہر و باطن کی مخلصانہ اصلاح دنیا میں اس کے لیے باعث عزت و شہرت ہے، اور مرنے کے بعد ذخیرہ آخرت ہے کہ جس وقت انسان اعمال صالحہ کا غایت درجہ محتاج ہوگا اور خلاف تقوی امور کے متعلق اس دن یہ تمنا کرے گا کہ کاش میرے اور اس کے درمیان مسافت بعیدہ حائل ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی عظمت اور جلال سے ڈراتے ہیں، اور یہ ڈرانا اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر نہایت ہی مہربان ہے۔ اللہ اپنے قول میں سچا اور وعدے کا وفا کرنے والا ہے، اس کے قول اور وعدے میں خلف نہیں۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید۔ بس دنیا اور آخرت میں، ظاہر میں اور باطن میں اللہ سے ڈرو۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ فرماتے ہیں اور اجر عظیم عطا فرماتے ہیں، اور جو شخص اللہ سے ڈرے وہ بلا شبہ بڑا کامیاب ہوا۔ اور اللہ کا تقوی ایسی شے ہے کہ اللہ کے غضب اور اس کی عقوبت اور سزا اور ناراضی سے بچاتا ہے، اور تقوی ہی قیامت کے دن چہروں کو روشن اور منور بنائے گا، اور رضائے خداوندی اور رفع درجات کا ذریعہ اور وسیلہ ہوگا۔ تقوی میں سے جس قدر حصہ لے سکتے ہو وہ لے لو، اس میں کمی نہ کرو، اور اللہ کی اطاعت میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعلیم کے لیے کتاب اتاری اور ہدایت کا راستہ تمہارے لیے واضح کیا تاکہ صادق اور کاذب میں امتیاز ہو جائے۔ بس جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا اسی طرح تم حسن اور خوبی کے ساتھ اس کی اطاعت بجا لاؤ، اور اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے لیے مخصوص اور منتخب کیا ہے، اور تمہارا نام اور لقب ہی مسلمان رکھا ہے، یعنی اپنا مطیع اور فرمانبردار۔ بس اس نام کی لاج رکھو۔ منشائے خداوندی یہ ہے کہ جس کو ہلاک اور برباد ہونا ہے وہ قیام حجت کے بعد ہلاک ہوا، اور جو زندہ رہے وہ بھی قیام حجت کے بعد بصیرت کے ساتھ زندہ رہے۔ کوئی قوت اور طاقت بغیر اللہ کی مدد کے ممکن نہیں۔ بس کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور آخرت کے لیے عمل کرو۔ جو شخص اپنا معاملہ خدا سے درست کرے گا اللہ تعالیٰ لوگوں سے اس کی کفایت کرے گا، کوئی شخص اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کا حکم تو لوگوں پر چلتا ہے اور لوگ اللہ پر حکم نہیں چلا سکتے۔ اللہ ہی تمام لوگوں کا مالک ہے اور لوگ اللہ کی کسی چیز کے مالک نہیں۔ لہذا تم اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لو، لوگوں کی فکر میں مت پڑو، اللہ سب کی کفایت کرے گا۔ اللہ اکبر ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا خطبہ ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد دیا۔ 13 سالہ مظلومانہ زندگی کے بعد جو خطبہ دیا جا رہا ہے اس میں ایک حرف بھی اپنے دشمنوں کی مذمت اور شکایت کا نہیں، سوائے تقوی اور پرہیزگاری اور آخرت کی تیاری کے کوئی لفظ لسان نبوت سے نہیں نکل رہا ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکا لعلی خلق العظیم کے مصداق تھے۔ مدینہ منورہ تشریف آوری۔ جمعے سے فارغ ہو کر آپ اونٹنی پر سوار ہوئے اور مدینہ منورہ کا رخ فرمایا۔ قباء سے مدینے تک دونوں جانب جانثاروں کی صفیں تھیں۔ راہ میں انصار کے خاندان آتے تھے۔ ہر قبیلہ سامنے آ کر عرض کرتا، حضور یہ گھر ہے، یہ مال ہے، یہ جان ہے۔ آپ منت کا اظہار فرماتے اور دعائے خیر دیتے۔ جمعے سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی ناقہ پر سوار ہوئے اور مدینہ منورہ کا رخ فرمایا۔ انصار کا ایک عظیم الشان گروہ ہتھیار لگائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلو میں لیے چل رہا تھا۔ ہر شخص کی تمنا اور آرزو یہ تھی کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے یہاں قیام فرمائیں۔ ہر طرف سے یہی والہانہ اور عاشقانہ استدعائے نیاز تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ غریب خانہ حاضر ہے۔ آپ ان کو دعا دیتے اور یہ فرماتے کہ یہ ناقہ من جانب اللہ معمور ہے، جہاں اللہ کے حکم سے یہ بیٹھ جائے گی وہیں قیام کروں گا۔ لگام کو آپ نے بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا تھا، کسی جانب لگام کو دست مبارک سے حرکت نہیں دیتے تھے۔ جوش کا یہ عالم تھا کہ خواتین جمال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے کے لیے چھتوں پر چڑھی ہوئی تھیں اور یہ شعر گاتی تھیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، یعنی 14ویں رات کے چاند نے ثنیات الوداع سے ہم پر طلوع کیا ہے۔ ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے جب تک اللہ کو کوئی پکارنے والا باقی ہے۔ اے وہ مبارک ذات کہ جو ہم میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے امور کو لے کر آئے ہو جن کی اطاعت واجب ہے۔ اور بنی نجار کی لڑکیاں یہ شعر گاتی تھیں: نحن جوار من بنی النجاری یا حبذا محمد من جاری، ہم لڑکیاں ہیں بنی نجار کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھے پڑوسی ہیں۔ صحیح بخاری میں براہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے اہل مدینہ کو کسی چیز سے اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے خوش ہوتے دیکھا۔ غرض یہ کہ ناکہ آہستہ آہستہ شان سے چل رہی تھی اور وہ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد و پیش موجود تھے۔ جو شخص جوش عقیدت اور ولولہ محبت میں اونٹنی کے مہار پکڑنا چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرماتے: اس کو چھوڑ دو، یہ من جانب اللہ معمور ہے۔ بالآخر ناکہ محلہ بنی نجار میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیالی قرابت دار ہیں، خود بخود ایک مقام پر بیٹھ گئی۔ اس جگہ بعد میں مسجد نبوی تعمیر کی گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناقہ سے نہ اترے۔ کچھ دیر کے بعد اونٹنی اٹھی اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے دروازے پر بیٹھی، اور کچھ دیر کے بعد اٹھ کر پہلی جگہ آ کر بیٹھ گئی اور اپنی گردن زمین پر ڈال دی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی سے اترے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامان اٹھا کر اپنے گھر لے گئے۔ جب طبہ شاہ یمن کا مدینہ منورہ کی سرزمین پر گزر ہوا تو 400 علماء تورات اس کے ہمراہ تھے۔ سب علماء نے بادشاہ سے یہ استدعا کی کہ ہم کو اس سرزمین پر رہ جانے کی اجازت دی جائے۔ بادشاہ نے اس کا سبب دریافت کیا۔ علماء نے کہا کہ ہم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے صحیفوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں کہ آخر زمانہ میں ایک نبی پیدا ہوں گے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا نام ہوگا، اور یہ سرزمین ان کا دارالہجرت ہوگی۔ بادشاہ نے وہاں سب کو قیام کی اجازت دی اور ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ مکان تیار کرایا۔ ہر ایک کو مال عظیم دیا اور ایک مکان خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تیار کرایا کہ جب نبی آخر الزماں یہاں ہجرت فرما کر آئیں تو اس مکان میں قیام فرمائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ایک خط لکھا جس میں اپنے اسلام اور اشتیاق دیدار کو ظاہر کیا۔ خط کا مضمون یہ تھا: میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول برحق ہیں۔ اگر میری عمر ان کی عمر تک پہنچی تو میں ضرور ان کا معین اور مددگار ہوں گا، اور ان کے دشمنوں سے جہاد کروں گا اور ان کے دل سے ہر غم کو دور کروں گا۔ اور طبہ نے اس خط پر ایک مہر بھی لگائی اور ایک عالم کے سپرد کیا کہ اگر تم اس نبی آخر الزماں کا زمانہ پاؤ تو میرا یہ عریضہ پیش کر دینا، ورنہ اپنی اولاد کو یہ خط سپرد کر کے یہی وصیت کر دینا جو میں تم کو کر رہا ہوں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اسی عالم کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ مکان بھی وہ مکان تھا جس کو طبہ شاہ یمن نے فقط اسی غرض سے تعمیر کروایا تھا کہ جب نبی آخر الزماں ہجرت کر کے آئیں تو اس مکان میں اترے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے وہ عریضہ جس میں وہ اشعار لکھے ہوئے تھے طبہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ واللہ سبحانہ تعالی عالم۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصرار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالا خانہ میں رونق افروز ہوں اور ہم نیچے کے مکان میں رہیں۔ آپ نے اس خیال سے کہ ہر وقت لوگوں کی آمد و رفت رہے گی، اور اگر حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نیچے کے مکان میں رہیں گے تو ان کے اہل خانہ کو اس آمد و رفت سے تکلیف ہوگی، اس لیے بالا خانہ کے قیام کو منظور نہیں فرمایا، نیچے ہی مکان کو قیام کے لیے پسند فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بالا خانے پر رہنے لگے۔ ایک مرتبہ یہ اتفاق پیش آیا کہ پانی کا ایک برتن ٹوٹ گیا۔ ہم نے گھبرا کر اس کے جذب کرنے کے لیے اپنا لحاف ڈال دیا کہ نیچے کے مکان میں نہ پہنچے۔ میں اور ایوب دونوں جلد اس پانی کو لحاف سے جذب کرتے جاتے تھے، اور ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی کپڑا نہ تھا، اور ہم روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا تیار کر کے بھیجا کرتے۔ جو بچ رہتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس فرما دیتے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انگلیوں کا نشان دیکھتے، وہیں سے میں اور ایوب تبرکن انگلیاں ڈال کر کھاتے۔ ایک روز ہم نے کھانے میں لہسن اور پیاز شامل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا واپس فرما دیا۔
گھبرا کر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کھانا واپس فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اس کھانے میں لہسن اور پیاز کی بو محسوس کی، تم کھاؤ۔ میں چونکہ فرشتوں سے ہم کلام ہوتا ہوں اس لیے اس کے کھانے سے اعتراض کرتا ہوں۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد ہم نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے میں لہسن اور پیاز شامل نہیں کیا۔